السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹوڈیز ڈائلاگ بائی ناظر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک پھر وہی الیکٹریسٹی بلز کے پرائسز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو گرد و پیش میں جو دوسرے ہیں اپنا اینکرز وغیرہ ان کے اوپر میں تھوڑا ریفرنس دوں گا کہ مبشر عثمان صاحب کے کل کا میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، تو ان کی بات بھی کافی حد تک درست ہے کہ پاکستان میں وہ تمام لوگ جنہوں نے مشرف دور میں کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی اور وہ بھی اس میں قومی مجرم ہیں، اور جو لوگ کہا کرتے تھے کہ کالا باغ ڈیم کے لیے ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے عوام دشمنی کی، ملک دشمنی کی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو وہ مبشر عثمان صاحب کے ہاتھ بجلی 4-5 یونٹ ہمیں مل رہی ہوتی، اور یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ پانی سے جو ہے وہ ہائیڈل پاور سے بنائی گئی جو بجلی ہوتی ہے اس کی لاگت بہت کم ہوتی ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں آئی بی پیز کی طرف، تو آئی بی پیز پہ بھی اب بات ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ عمران خان صاحب بھی اپنے دور میں اس بات پہ کرتے رہے کہ آئی بی پیز کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ ایگریمنٹس کر گئی ہے اور ڈالرز میں ان کو ساورن گارنٹیز دے دی گئی ہیں، اور ان کا کچھ بھی نہیں جو ہے ہو سکتا، ان کے ایگریمنٹس کو ری وزٹ کرنا چاہیے یا انہیں پاکستانی روپیز یا اپنی پرائس کو جو ہے دوبارہ سے ڈٹرمن کرنے کا جو ہے ان کو ریویو کرنے کی ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے یا انہیں میز پر بٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ آئی بی پی جن لوگوں کے ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، اور وہ اس قدر انفلوئنشل کوئی لوگ ہیں۔ جس طرح میں مثال دوں کہ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس میں بڑا پہلے شور مچایا گیا کہ عمران خان دور میں جو ہے وہ $3 ارب کے آئی تھنک کم و بیش اتنی اماؤنٹ کے جو ہے وہ قرضے بلا سود دے دیے گئے، اپنے خاص لوگوں کو نوازا گیا اور وداؤٹ اینی مارک اپ، اور بعد میں جب ان کے نام سامنے کرنے کی جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا تو اس میں فیصلہ ہوا کہ ان کے نام جو ہے وہ فار نیشنل انٹرسٹ سامنے نہیں لائے جائیں گے، کیونکہ کاروبار کو ایکسپورٹس کو نقصان ہو سکتا ہے، صرف ان کے اداروں کے نام دیے جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر انفلوئنشل اور اثر رسوخ والے لوگ ہیں، جن کے نام بھی پبلک کرتے ہوئے جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے بھی پاؤں جلتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی 4 سال یہی جو ہے وہ راگ لاتے رہے آئی پی پیز کے بارے میں، لیکن وہ بھی ان کو بالکل کچھ نہیں کہہ سکے، اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ آئی پی پیز کس قدر، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئی پی پیز ہیں کن لوگوں کے، اور کن لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے کن کنسیڈریشن پہ ساورن گارنٹی دی ہوئی ہیں۔ یہاں میں آ جاتا ہوں اب نون لیگ کے بارے میں، تو پروپیگنڈا صرف تحریک انصاف ہی نہیں کر رہی، تحریک انصاف کرتی ہے بہت منفی حد تک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض باتیں نون لیگ کی بھی غلط ہیں، جیسے مریم نواز یا نون لیگ کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے پاکستان روشن ہو گیا تھا، میاں صاحب دوبارہ آئیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی، پاکستان دوبارہ سے روشن ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ سب معاملات ہمارے جو ہے دیکھے بھالے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ شاہد زرداری صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد میاں صاحب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ کیا چمتکار دکھایا کہ اس وقت خواجہ آصف صاحب شاید بجلی کے وزیر تھے اس کے، تو ان کی طرف سے مجھے بیان یاد ہے کہ بجلی لوگوں کو دی تو جائے گی، لائن لاسز کا، اور آگ وہ بھی لاپتے تھے اس وقت بجلی چوری کی وہ بھی بات اس وقت بھی کیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ سسٹم میں اتنی سخت ہی نہیں ہے، اگر ہم جو ہے وہ بجلی زیادہ پروڈیوس کر بھی لیں کہ وہ آپ کو آگے ٹرانسمٹ ہی نہیں کر پاتے، یعنی یہ تمام انفراسٹرکچر چینج ہونے والا ہے۔ تو یہ انفراسٹرکچر چینج کرنا عوام کا کام تو نہیں میرے بھائی، یہ حکومتوں کا یا جو بجلی سپلائی کمپنیز ہیں ان کا کام۔ تو بات یہ ہے کہ عوام تو بل دے سکتے ہیں، وہ 4-5 روپے یونٹ بھی دے رہے تھے، 50 روپے یونٹ بھی آپ ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ بیسیوں قسم کے ناروا ٹیکسز بھی لگائے ہوئے ہیں،
اور ٹی وی ریڈیو کی فکس بھی بیچ میں ایڈ کی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صورتحال بہت جو ہے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، بہت سے لوگوں کی یہ سخت سے باہر ہو چکا ہے بجلی کے بل دینا۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس بندے کی تنخواہ 60,000 یا آمدنی منتھلی 60,000 ہے، اس کو 35,000 کا بجلی کا بل آ جاتا ہے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو جہاں تک میاں صاحب والی یا نون لیگ کے پروپیگنڈا کی بات ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو سب اجالا ہو جائے گا اور مہنگائی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، تو یہ بات بھی بیس لیس ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی چمتکار انہوں نے دکھانا ہوتا تو ابھی جب شہباز شریف کے دور میں صاحبدار صاحب واپس آئے تو قوم یہی توقع کر رہی تھی کہ یہ بڑی باتیں جس طرح کرتے ہیں کہ ڈالر کو ہم اس پہ لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ڈالر جس طرح کھلا دوڑ رہا تھا ان کے دور میں مزید کھلا دوڑتا رہا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر 317 روپے پہ بھی بک رہا ہے ایک ڈالر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ حسابدار صاحب ابھی موجودہ جو ہے انٹرم گورنمنٹ میں کچھ نہیں کر پائے تو یہ نواز شریف صاحب کو اگر خیر سے آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا بھی دیں تو یہ کیا تھی معاملہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی جتنی بھی لائف پاکستان میں گزاری ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ کسی چیز کی جو ہے قیمت بڑھ گئی اور وہ پھر کم ہوئی۔ یہ ٹرانسپورٹرز کے کرایوں سے لے کے آپ تندوری روٹی کی مثال لے لیں، روٹی کبھی 5-6 روپے کی ملا کرتی تھی، پھر جو ہے وہ گندم مہنگی کرنا شروع کی، آٹا مہنگا ہوتا گیا اور وہ دان بھائیوں پہ بھی دباؤ آیا، انہوں نے پیڑا چھوٹا کرنا شروع کر دیا، روٹی کی قیمت مہنگی ہوتی رہی۔ تو اب روٹی اگر 25 روپے کی ایک مل رہی ہے یا 20 روپے کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے آنے سے وہ دوبارہ 5-6 روپے کی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے پاکستان کو یا انہوں نے زرداری وغیرہ جو جتنے بھی پیپلز پارٹی سے نون لیگ کی کوalition تھی، انہوں نے پاکستان کو کیسے روشن کیا۔ جب خواجہ آصف نے یہ بات کہہ دی تھی کہ بجلی کے جو انفراسٹرکچر ترسیل کا نظام ہے اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی اگر زیادہ پروڈیوس کر بھی دے تو وہ اس کو بیٹھ جاتا ہے، وہ سسٹم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ اس کو نان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی نان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ان تمام ممالک میں دی جاتی ہے، 1 سیکنڈ کی بھی لوڈ شیڈنگ کے بغیر۔ جن ممالک کی آپ لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی ہے نان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوتا۔ یہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں جن کی آپ لوگ اسپیشلی جو انسانیت مثالیں دیا کرتے ہیں وہاں دی جاتی ہیں۔ تو تحریک انصاف نے بھی اپنے دور میں جو ہے سوائے لپ سروس سے باتیں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، یا وہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے 1 میگا واٹ کی بجلی بھی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں ایڈ نہیں کی، اور ان کے جتنے بھی ڈیمز تھے وہ تمام آرٹیفیشل تھے اور وہ سوشل میڈیا کی جو ہے فوٹو شاپ چیزیں تھیں اور ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں تھی، اور نیشنل گریڈ میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا سرے سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بات اب پھر دوبارہ اسی جگہ میں لے آتا ہوں کہ یہ میاں صاحب یا پیپلز پارٹی نے نیشنل گریڈ میں کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ آئی پی پی کا عذاب جو ہے قوم کے ساتھ یہ لوگ مسلط کر کے چلے گئے ہیں، تو اس کو پاکستان کو روشن تو نہیں کرنا کہتے، یہ تو الٹیمیٹلی آپ نے پاکستان کو مزید اندھیرے میں دھکیل دیا۔ آئی پی پی جو ہے وہ شاید کوئی ایک بہت بڑا جو انفلوئنشل گروپ تھا لوگوں کا۔ پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آئی پی پیز کے پیچھے لوگ کون ہیں، اور ان کے جو ہے حکومت کے ساتھ ایسے کون سے معاہدے ہیں جن کے نتیجے میں حکومت مہنگی بجلی خرید کے عوام کو مہنگی بجلی بیچنے پہ مجبور ہے۔ ان معاہدوں کے پیچھے کنسیڈریشنز کیا تھیں، اور یہ اگر روپیز میں ہو سکتے تھے ان کو ڈالر میں کیوں کیا گیا۔ فرنس آئل سے اگر بجلی بنگلہ دیش جو ہے پروڈیوس کر کے یا آپ کے دوسرے ہمسایہ ممالک پروڈیوس کر کے کمپیریٹیولی اس کے جو ہے 1/4 ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنل جو ہے فرنس آئل کی قیمتیں، تو ان کے لیے بھی وہی ہیں، تو آپ اس کو جو ہے کئی گنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں۔ اور ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ
50 روپے یونٹ سے بھی کام آگے چلا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول آپ دیکھ لیں وہ بھی میرے خیال میں 300 سے اوپر چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نیچرل جو چیز انفلیشن یا مہنگائی، ایک چیز ہوتی ہے آرٹیفیشل جس کو آپ نے مینیپولیٹ کر کے جو ہے ڈالا ہوا ہے۔ تو پھر بات کرتے ہیں نگران حکومت کی طرف، کاکڑ صاحب کا جو نگران سیٹ اپ ہے، تو مبشر لقمان صاحب نے تو بہت ہاریبل باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 1 مہینے بعد حالات جس طرف جا رہے ہیں ملک میں شاید ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے، تو صورتحال جو ہے بہتری کے بجائے مزید بگڑ سکتی ہے۔ تو لیکن لوگوں میں جو پینک ہے الیکٹرسٹی بلز کو لے کے یا دوسری مہنگائی کو لے کے، اس کے بارے میں جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے یا ٹیکنوکریٹس کی جو حکومت ہے سوٹو سے، وہ بالکل جو ہے وہ لا تعلق سے دکھائی دیتی ہے۔ جتنی بھی بجلی کے بلوں پہ جو ہے وہ شور مچا ہے یا مچ رہا ہے، اس پہ ان کے کسی بھی بندے نے کوئی ریزنیبل اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ ایک شاید کاکڑ صاحب نے مبشر لقمان صاحب کو پھر میں کوٹ کروں گا، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ اپنے پی ایم ہاؤس سے ایک اے سی کم کرا دوں گا۔ تو یہ اگر ان کا بیان ہے تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ عوام ان سے توقع کرتی ہے جس پروفائل یا جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عوام کے مسائل کا احساس کرتے ہوئے وہ ریلیونٹ بات کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک میں نے پہلے بھی کہا تھا، کوئی سولنگی صاحب ہیں، مرزا سولنگی صاحب، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ بجلی کے بلوں پہ عوام کی جو ہے وہ چیخ و پکار بجا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنے سے یہ بجلی کے بل جو ہے اس کی قیمتیں ریورس ہو جائیں گی تو وہ غلطی ہوئی۔ تو اور پھر کیا طریقہ ہے، عوام احتجاج بھی نہ کرے تو کدھر جائے؟ تو بات یہی ہے کہ وہ بات پھر وہی تان اسی پہ ٹوٹتی ہے کہ ایک تو ڈیمز آپ نے نہیں بننے دیے، اس کنسنٹریشن پہ نہیں بننے دیے گئے، وہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر آپشن بھی ہے، نیوکلیئر سے بھی دنیا کے بیشتر ممالک جو ہے انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ میں خود جاپان میں رہا ہوں 3-4 سال، وہاں جو ہے ان کا ایک فوکوشیما نام کا کوئی ایٹمی ری ایکٹر تھا جو بجلی جہاں سے ٹوکیو کو پورے سپلائی ہوتی تھی، اور وہ 2011 کا جو 9+ ریکٹر اسکیل پہ ارتھ کویک آیا، اس کے بعد اس کے چونکہ وہ انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نقصان پہنچا تو انہیں وہ ایٹمی بجلی گھر بند کرنا پڑا۔ لیکن ایٹمی بجلی گھر بھی جو ہے وہ ایک آپشن ہے جس سے کامیابی سے جو کئی اقوام بجلی سالوں سے اور لانگ ٹرم جنریٹ کر رہی ہیں، اور اس کی کاسٹ بھی فرنس آئل سے بہت کم پڑتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ جتنا پانی آتا ہے آپ کے پاس مونسون سیزن میں آپ اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ڈیمز ہیں۔ ہر سال آپ شور مچاتے ہیں، سیلاب کے بعد مر گئے دنیا سے امداد لیتے ہیں، اور پھر اگلے سال اسی تباہی اور آفت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہی پانی جو مونسون بارشوں کا ہے وہ آپ ڈیمز میں اسٹور کر کے بجلی بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے وہی آپ کے لیے رحمت بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک بل چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے دوبارہ آنے سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے یا کوئی چمتکار ہو جائے گا، تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ جو ہے صاحب ڈار صاحب کی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی حالیہ پرفارمنس دیکھ لیں، جو نگران سیٹ اپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کیا جو ہے وہ کر لیا ہے، تو آئندہ اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے۔ پھر پاکستان پہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں، پہلے جو ہے دیوالیہ کی باتیں ہوتی رہیں، پھر سری لنکا کی مثالیں دے کے ڈرایا جاتا، اب پھر جو ہے وہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ معاشی حالات جو ہے وہ فار دی ٹائم بینگ بہتر ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی جو ہے یہ قسط ریلیز ہونے کے بعد، لیکن یہ ہے کہ دسمبر تک اس سے بڑا کرائسس آنے والا ہے، اور جو ہے خدا نخواستہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پاکستان جو ہے سروائیو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یا وہ ہے کہ پاکستان بھی کہیں ایک فیلڈ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ کل میرے ساتھ کوئی جج صاحب پروگرام میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو اب جو ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ پہ بات کرنی پڑے گی، اور خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ایک
उन रियासतों की लिस्ट में शामिल हो जाए जो कि दुनिया में फेल्ड स्टेट्स समझी जाती हैं। लेकिन मेरे भाई बात ये है कि अगर आप जो है डॉलर की कीमत को रीज़नेबल स्लैब में नहीं लाएंगे, आवाम को बेसिक यूटिलिटीज़ नहीं देंगे, महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे और ये वन साइडेड ट्रैफिक जो है चलती रहेगी, तो आवाम की जेब से कितना पैसा आप और निकाल सकते हैं और निकालेंगे। आवाम की तो सकत ही अब ख़त्म हो गई है। जितने ममालिक की आप मिसालें दे के महंगाई किए जा रहे थे, वो उन तमाम ममालिक में मैं खुद कई ममालिक में रहा हूँ, वहाँ की हुकूमतें इंश्योर करती हैं कि महंगाई के तनासब जो है वो उससे जो है वो मंथली वो आवाम की जेबों में इतना पैसा भी डालती हैं जिससे कोई भी बंदा जो है वो बुनियादी कमोडिटीज से महरूम ना रहे, जबकि यहाँ ट्रैफिक की उल्टी चल रही है। तो इस तरह तो की सूरत में वाकई ये जो है वो रियासत नाकाम हो या ना हो, ये समाज नाकाम ज़रूर हो जाता है। और ये सेटअप, ये जुल्म का ये निज़ाम ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता, स्पेशली जबकि अदालतें भी जो है अभी काम पाकिस्तानी को इंसाफ मुहैया नहीं कर रही, या वो सिर्फ जो है वो प्रायोरिटी पे वही केसेस सुनती हैं जो कि पॉलिटिशियंस के हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट उन्हें चाहती है, वो वही केस प्रायोरिटी पे सुनती हैं। हज़ारों लाखों केसेस उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक के बाद एक चीफ जस्टिस आता है, एक अपना टेन्योर पूरा करके चला जाता है, लेकिन सवाए जो है वो नुमाइशी कॉस्मेटिक किस्म के सो मोटो नोटिस के और अपने जो है वो अपनी तरजीहात वाले केसेस के वो दूसरे केस लगने ही नहीं देती, और अगर लगे तो वो नामालूम वजूहत की बिना पर उनका कोई आदमी जो है वो कंक्लूजन नहीं होता या उनको डेफर कर दिया जाता है। तो बात ये है कि वो एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है, कोई कोई भी निज़ाम है वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने अपने कल के वीलॉग में भी विंस्टन चर्चिल की एक एग्जांपल दी थी। मैं फिर दोबारा से कोट करता हूँ कि इंसाफ की एक माशरे में क्या अहमियत होती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में गालिबन चर्चिल को जो है वो बैन इंग्लैंड वाज अंडर अटैक, तो उसके ट्रूप्स के जो है कमांडर ने आके बताया कि सर वी आर अंडर अटैक और सिचुएशन बहुत जो है वो हॉरिबल है। तो उसने बहुत इत्मीनान से ये बात पूछी कि मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारी अदालतें जो है इंसाफ दे रही हैं या हमारे जो लोग हैं आवाम उनको जो है इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब, अदालतें इंसाफ दे रही हैं और आवाम भी इंसाफ से मुतमईन है। तो फिर उसने कहा कि आप भूल जाएं कि कोई जो है बैरूनी ताकत इंग्लैंड पे को उस आवाम पे कब्जा नहीं कर सकती जो कि अपनी धरती पे जिन्हें इंसाफ मिल रहा हो और जो उसके निज़ाम से मुतमईन हो। तो ये बड़े लोगों की कोटेशन या एग्जांपल्स इसलिए दी जाती हैं कि शायद इससे हमारे जो है वो ऊपर जितने भी लोग हैं, हुक्मरान जिनको कहा जा सकता है, वो समझ लें, या हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी जो जितना लोअर इंडेक्स है, एक इंटरनेशनल इंडेक्स जो है वो निचले तरीन दर्जों पे है। तो ये एज पाकिस्तानी हमारे लिए भी एम्बेरसिंग बात है। फिर हमारे पासपोर्ट को नीचे से चाहे जो है शायद फोर्थ हमारा नंबर है, तो फोर्थ क्लास नंबर है, तो ये भी बहुत एम्बेरसिंग बात है। तो बात ये है कि ये सब चीज़ें जो है वो बुनियादी आइनी हकूक़, पासपोर्ट की रैंकिंग, जुडिशरी की रैंकिंग और बहुत सी चीज़ें, जमहूरियत है नहीं है, हकीकी जमहूरियत है या नहीं। फिर अब जो है ये तब्दीली का बीच में आया था सिलसिला, और ये जो आज़ादी, तब्दीली, हकीकी आज़ादी, ये सब लफ्ज़ थे। मैं फिर कहूँगा तहरीक इंसाफ जो है बरमलान कहा करते थे, मैं उसकी हुकूमत में भी कहा करता था कि तहरीक इंसाफ जो है तहरीक अदम इंसाफ है। इनके दौर में भी कोई इंसाफ की दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, इनके दौर में भी अदम इंसाफ का जो है बोलबाला था। आज भी शायद कम बेश वही सूरत हाल हो, लेकिन अगर आप जो है वो अदम इंसाफ के एजेंडे पे अमल पर आएँ, तो फिर बड़ी जुटाई और बेगैरती से आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा नाम तहरीक इंसाफ है। तो बात ये है कि मेरे भाई लोगों को ब्लफ करना छोड़ें, खास कोई भी नहीं खाता, आवाम भी समझती है कि किसका क्या एजेंडा है, क्या नहीं है। तो मैं इस बात पे अपना आज का जो है ये वीलॉग ख़त्म करता हूँ कि अगर जो है वो मरीम नवाज़ या नून लीग के भी जितने कटर सपोर्टर्स हैं वही समझते हैं
کہ میاں صاحب کے چوتھی دفعہ آنے سے جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک دن میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے برسوں چاہیے۔ تو میرے بھائی یہی بات میں عمران خان کے دور میں بھی کہا کرتا تھا کہ اس قوم کے پاس سینکڑوں برس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، اور یہی بات میں نون لیگ کو بھی کہوں گا کہ پاکستان اب ہر قسم کے تجرباتی فیز سے آگے نکل گیا ہے۔ اب کوئی واقعی کوئی انقلابی قیادت یا حکمران یا وہ لوگ جن کی ول ہے اس مملکت کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی، وہ اگر صحیح نیت سے کوئی جو ہے اس کا آج بھی صحیح راستے پہ اس ملک کو ڈال دیں تو یہ ملک بچ سکتا ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بچ سکتی ہیں، یا ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ ادروائز پھر صورتحال جو ہے گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جائے گی، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر بھی میں اس نوٹ پہ ایک آپٹیمسٹک نوٹ پہ اپنا ایک ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ یہ جو ہے وہ مملکت خداداد جو ہے وہ قائم دائم رہے اور ہمارے پاکستان میں آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ رہے۔ آمین۔